امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 12، تن من نیلو نیل۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن تن من نیلو نیل سماجی عدم برداشت اور ہجوم کی ذہنیت کے بے لگام انتشار کی تاریک کھائی کو تلاش کرتا ہے۔ یہ بڑی مہارت کے ساتھ اس سنگین حقیقت کو کھولتا ہے کہ کس طرح غیر چیک شدہ انتہا پسندی اور اجتماعی ہسٹیریا قابو سے باہر ہو سکتا ہے، جو اکثر اس کے بہت ہی بھڑکانے والوں کو بدل دیتا ہے۔ کہانی میں محبت کی دو پٹریوں کو جوڑ دیا گیا ہے، ایک ڈیجیٹل دور میں کھل رہا ہے اور دوسرا پرانی یادوں اور پروویڈنس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ ممتاز، نادیہ افغن، نعمان مسعود، عثمان جاوید، حسیب خان اور لیلا زبیری شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 11، نادان، ایک دلکش منی سیریل جو ایک عاجز مضافاتی علاقے کی ایک بہادر نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتا ہے، جو اپنی کمیونٹی میں گہری جڑوں والی بیماری کو چیلنج کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب وہ سماجی جبر کے خلاف لڑتی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر کے ساتھ راہیں عبور کرتی ہے، جو انصاف کے لیے اپنے جذبے میں شریک ہے۔ وہ ایک ساتھ مل کر کمزوروں کی حفاظت اور برائی کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک خطرناک مشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سب ذاتی اور بیرونی قوتوں سے لڑتے ہوئے جو ان کے مقصد کو پٹری سے اتارنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کو سجی گل نے لکھا ہے، مہرین جبار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، احمد علی اکبر، احمد رندھاوا، حمار شعیب اور کاشف حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، من جوگی، ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے، جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، خئی، کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور ان کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور ان کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے، جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، باغی، باغی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے جسے اردو ون پر نشر کیا گیا۔ یہ متنازع پاکستانی اداکارہ قندیل بلوچ کی حقیقی زندگی کی کہانی پر مبنی ہے، جسے 2016 میں غیرت کے نام پر اس کے بھائی نے قتل کر دیا تھا۔ اس ڈرامے کو شازیہ خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، اردو ون اور پیراگون پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، عثمان خالد بٹ اور سرمد کھوسٹ شامل ہیں۔
اس ڈرامے کو اردو ون پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، سنگے ماں۔ سنگے ماں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے۔ مرکزی پلاٹ لائن ولیم شیکسپیئر کے ہیملٹ سے متاثر ہو کر مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے۔ سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قبائلی علاقوں میں غگ کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، عاطف اسلم، ثانیہ سعید، سمیہ ممتاز، عمیر رانا، کبریٰ خان، زاویار نعمان اجاز اور ہانیہ عمر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، ڈنک۔ ڈنک ایک پاکستانی تھرلر ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، ثنا جاوید، نعمان اجاز اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو محسن علی نے لکھا ہے اور بدر محمود نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ فہد مصطفیٰ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایم یو کالج لاہور میں پیش آنے والے ایک حقیقی واقعے سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے، جہاں ایک طالب علم کی طرف سے ہراساں کیے جانے کے جھوٹے الزامات پر ایک طالب علم نے خودکشی کر لی تھی۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، حادثہ۔ حادثہ تسکین کی زندگی کی پیروی کرتا ہے، جو ایک مضبوط اور رائے رکھنے والی عورت ہے جو اپنے پیارے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوش اور کامیاب زندگی گزارتی ہے۔ اس کے بڑے بیٹے کی شادی کی تیاریاں جاری ہیں، تاہم ایک اچانک اور ہولناک واقعے نے تسکین کی دنیا کو تہو بالا کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے انجام سے دو چار ہو گئی ہے۔ اس کی ایک بار مواد والی زندگی اب جذبات، صدمے اور غیر یقینی صورتحال کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، کیا تسکین کو شفا اور صحت یاب ہونے کی طاقت ملے گی؟ کیا اس کا خاندان وہ مدد فراہم کر سکتا ہے جس کی اسے اشد ضرورت ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، جندو۔ جندو ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے جسے انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمامہ ملک، گوہر رشید، سمیہ ممتاز، ہاجرہ یامین اور نعیمہ بٹ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک سچی کہانی پر مبنی ہے۔ اسے قربان علی راؤ نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 26 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے، جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے، جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی صارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اسی دوران صارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور ہادی صارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ صارم کے قتل سے پریشان خانی کے اہل خانہ نے ہادی کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ انہیں دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہے اور انہیں بہت ذلت اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی شاہ زیب خان قتل کیس کے حقیقی واقعے سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے، جسے 2012 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے، جہاں مرکزی کردار مولوی سبحان اللہ کا بیٹا افضل سبحان کرکٹ کھیل رہا ہے۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتا ہے، جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خط موصول ہونے کا دعویٰ ہے، جسے وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکاری ہے۔ دوسری طرف فرح مہتاب سے شادی کرنے والی ہے، جو ایک خاندانی دوست ہے جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ مل کر افضل کو فرح کی محبت میں شامل کرتی ہے،
تاکہ وہ اپنے والدین کو قائل کر سکیں کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، میرے پاس تم ہو۔ دانش پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار کا حامل ایک سادہ آدمی ہے۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ان کی پوری دنیا ان کی بیوی مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے۔ مہوش ایک وفادار گھریلو خاتون ہے، لیکن اس کے بہت بڑے عزائم ہیں جو ان کے شوہر پورا نہیں کر پاتے۔ وہ مہنگا ذائقہ رکھتی ہے اور اپنی پرانی لیکن امیر دوست انوشے کے برابر دیکھے جانے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کے بھائی کی شادی میں مدعو کیا جاتا ہے، جہاں ایک امیر بزنس مین شہوار نے اس پر جادو کیا ہے۔ یہ آخر کار اس کی گیس لائٹنگ، چاپلوسی اور دولت کے سحر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے غیر ازدواجی تعلقات میں بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔